السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عمران بن کامت کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اسے سپاہیوں سے بچانا گھر گھر پہرا تھا۔ سپاہی کان لگائے ہوئے تھے، یوں ہی بچے کی آواز آئے اور وہ اس بچے کو اچک لیں۔ آج اور کل میں ان کے خاندان کے 10 بچوں کو چھین کر ان کی ماؤں کی گود خالی کر گئے تھے۔ وہ غریب مائیں اپنا کلیجہ تھام کر رہ گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹے کی پیدائش پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ خوبصورت چاند سا بیٹا کس طرح سے ان ظالموں کے حوالے کر دیتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھپائے کہ وہ ظالم سپاہیوں کی گرفت سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانا چاہتی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے دل میں غیب سے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر ایک تابوت کی طرح کا صندوق بنوائے اور اسے پانی سے بچانے کا رال اور روغن کی پالش کرائے تاکہ صندوق میں پانی نہ آ سکے اور بچہ بھی محفوظ رہے۔ بچے کو اس صندوق میں رکھ کر صندوق کو نیل کے پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کسی وقت آفت آ سکتی ہے اور یہ بچے کو چھپانا ناممکن نہیں، تو اس نے اپنی عقل کے مطابق کہ شاید اس طرح بچہ بچ جائے تو اس نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا اور ایسا کر کے وہ مطمئن ہو گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مطمئن کیوں نہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کریں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق دریا کے حوالے کیا تو اس نے اپنی لڑکی کو مأمور کر دیا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے چلے اور صندوق پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے چلتی رہی۔ جب صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے صندوق کو اٹھوا لیا، وہ واپس گھر آنے کی بجائے تجسس کے ہاتھوں کے دیکھے کہ اس کے بھائی کے ساتھ فرعون کے شاہی محل میں کیا سلوک ہوتا ہے، وہ شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔